بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پروگرام اکیریس کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ مہینہ کیسا گزرے گا، اور مئی کا مہینہ جیسے کہ میں نے جو ایئرلی پروگرام کیا تھا اس میں بھی میں نے کہا کہ جو مئی کا مہینہ تھوڑا سا ٹف ٹائم دے گا، تو مئی کے مہینے میں آپ کو تھوڑا سا جو میری باتیں پوری غور سے سنیے گا، بلکہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ سنیے گا، تاکہ اپنے آپ کو اپنے راستہ، اپنا پلان آپ کا، اس کو آپ اچھے طریقے سے فورسی کر سکیں، اس کو آسانی سے یہ مہینہ گزر جائے۔ باقی تو ہونا جو اللہ تعالیٰ نے پھر لکھا ہوا ہے ہو کے رہنا ہے، نہ میں آپ کی ڈیسٹنی چینج کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے، ماں سوائے اللہ تعالیٰ، اور صدقات جو ایسی چیزیں جو آپ میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو سٹارٹ آپ کا جو چوتھے گھر سے ہے، سن آپ کے چوتھے گھر میں ہے، اور ساتھ راہو ہے، ساتھ مرکری ہے، اور چوتھا گھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آپ کا جو ہے نا، اس کا میڈیٹر جو ہے نا وہ دوسرے گھر میں بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب چوتھے کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہاں پہ آپ اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں رہیں گے، اور بہت زیادہ تیزی سے بڑھانے کے چکر میں کوئی نہ کوئی جائیداد کو بیچنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا کریں گے کہ یہ میرا پلاٹ ہے، کہیں قبضہ نہ ہو جائے، یہ میرا یہ جائیداد ہے، یہ قبضہ نہ ہو جائے، کیوں نہ میں اس کو بیچ کے پیسے بینک میں رکھ دوں گا۔ اس قسم کے نیگیٹو تھاٹس آپ کو غلط کام، غلط چیز پہ آپ کو فورس کریں گے، جس سے آپ پھر یہ رانگ ڈیسیژن لے کے اپنی اچھی بڑی پراپرٹی کو سیل کر کے پیسے بینک میں رکھنے کو ترجیح دیں گے، تاکہ آپ کو خدشہ نہ ہو کہ کوئی اس پہ قبضہ نہ کر لے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہوگا۔ چوتھے گھر میں سن ہے، چوتھے گھر میں آپ کا راہو بھی ہے، مرکری بھی ہے۔ یہاں پہ تو ایک چیز کا خیال کرنا ہے، وہ لوگ جو سینئر سٹیزن ہیں جن کو ہارٹ کے ایشو ہیں، دے شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، کیونکہ چوتھا حصہ چیسٹ کا ہے، ہارٹ کا حصہ ہے، تو آپ کے ہارٹ پہ پریشر آ سکتا ہے، سٹنٹ پڑ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی اوپن ہارٹ سرجری تو نہیں، خیر مارس آپ کا 16 کو پازیٹیو ہو گیا تو بلڈ پریشر شوٹ کر سکتا ہے، ای سی جی کرانی پڑ سکتی ہے، تو اس لیے اپنے بلڈ پریشر کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے، فشار خون کی آپ کو اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ساتھ مرکری بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی الرجی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی اسکن کا پرابلم آ سکتا ہے، یا کوئی ڈائجسٹو سسٹم آپ کا خراب ہو سکتا ہے، جس سے آپ کے ہارٹ پہ پریشر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو تو گیس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے جیسے ہارٹ کے اندر پلپیٹیشن یا ہارٹ پہ پین شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور پھر بھاگ کے جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ دس از ڈیو ٹو گیس، یا کہہ لیں کہ ڈائجسٹو سسٹم۔ تو اس قسم کی پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑیں گی، تو اس لیے یہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپوز کر کے رکھیے گا۔ اب آپ نے جو میری باتیں غور سے سننی، سن جو ہے نا وہ اس وقت آپ کا کہہ لیں کہ ڈیل کرتا ہے فادر کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے کیونکہ چوتھا گھر ادھر سے 10واں گھر بھی بنتا ہے، تو اس لیے فادر کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، گورنمنٹ کے جتنے ایشو ہوں گے اس پہ آپ کو کیئرفل ہونا ہوگا، اپنی فیم کا خیال کرنا ہے، اپنے آنر کا، نام کا۔ ہاں، بلڈ سرکولیٹری سسٹم میں نے پہلے بتا دیا ہے، ایڈمنسٹریشن میں آپ نے جھول نہیں دینی، زیادہ اوور ریکٹ نہیں کرنا، یہاں پہ آپ نے کیا کہتے ہیں جو پولیٹیشین ہیں ان پہ پریشر آ سکتا ہے، اور پولیس پاور جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، سیلف کانفیڈنس اسپلٹ پرسنالٹی کی وجہ سے اوور ریکٹ کر جائیں گے، کرج اوور کرجیس ہو جائیں گے، اتھارٹی کو مس یوز کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اپنی ڈگنیٹی اور لائلٹی کو آپ نے کنٹرول کر کے رکھنا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی کمانڈ کو آپ بندے نظر رکھتے ہوئے آپ دوسروں پہ چڑھ دوڑیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو جو اس وقت سن راہو کے نیچے ہے، تو آپ کو ہارٹ ڈیزیزز، فیور، بخار بھی ہو سکتا ہے، جانڈس بھی ہو سکتی ہے، مائگرین، سر درد جسے کہتے ہیں، کٹ، برن، تو ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ اب آ گیا راہو، تو راہو آپ کو مشقت کا لاڈ ہے، بگائے گا، دوڑائے گا، ایسی جگہ پہ جانا پڑے گا جہاں پہ سیڑھیاں بہت ہوں گی، لفٹ خراب ہو جائے گی، تو سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ایک دم آپ کا سانس پھول جائے گا، ہارٹ پہ پریشر آ سکتا ہے،
جسے کہتے ہیں نا جسمانی مشقت، یا کوئی بدبودار ایریے پہ ایسا جا سکے وہاں وامٹنگ شروع ہو جائے گی، پریشر آ جائے گا، یا کوئی کیل کچڑا یا کوئی پاؤں سلپ ہو گیا تو چیسٹ پہ یا کمر پہ بھی چوٹ لگنے کے چانسز ہیں، گلی سے کھڑا سکتے ہیں، دھوئیں والے ایریے میں آپ ایسے جگہ پہ اسموک والے ایریے میں چلیں، یا گھر میں کوئی چیز جل جاتی ہے، پورا گھر ہی الیکٹریسٹی یا کچھ ہوتا ہے وہ دھواں ہی دھواں ہو جاتا ہے، تو وہ دھوئیں کا اثر آپ پہ بہت زیادہ نیگیٹو اثرات ہو سکتا ہے۔ اپنے اوزاروں کے ساتھ جو ہیں وہ لوگ تھوڑا سا کرنا ہے، آپ نے اپنے شارپ تھنگس اسلحہ یا اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ یہاں پہ جو زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کا کرتے ہیں تو وہ آپ بہت وہاں پہ اوور سمارٹ ہو کے اپنا 2 نمبر مال بھی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ مرکری بیٹھا تو پہلے 10 دن تو آپ جو بھی زمین سے نکلتی ہوئی سبز چیزیں، سبزیاں، پھل، یہ وہ، اس کو بھی ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، اینڈ پہ جو گلا سڑا مال ہے وہ بیچ کے اپنی پوری دیہڑی لگانے کے کامیاب ہو جائیں گے، فصل بڑی اچھی ہوگی، اور آپ اس میں آپ کے اندر ایک ایسا بھی ہوگا کہ اچھی فصل میں 2 نمبر فصل بھی شامل کر کے بیچ دیں گے۔ تو اس قسم کے کاموں میں آپ کافی ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے اپنے لیگل ایشوز میں آپ نے بہت محتاط رہنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو تھانہ کچہری کاٹنا پڑ جائے، آپ کے کوئی لیگل ایشو میں آپ کو پرابلم آنا شروع ہو جائے، تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ڈیفیمنس اس میں کچھ پرابلم آ جائے گا، آپ کا کچھ اسکینڈل بن جائے گا، اتھارٹی میں آپ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا، کوئی ایسی جگہ پہ نہیں جانا۔ اچھا، رافو مشقت کا لاڈ بھی ہے، کانسپریسی کا لاڈ، آپ خود کانسپریسی کرتے نظر آتے ہیں، آپ خود انتقامی کارروائی کرنے کے چکر میں رہیں گے، میں چھڈوں گا نہیں، نعرے لگائیں گے، یہ کریں گے۔ اور یہاں پہ پیرنٹس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی آپ میچ نہ ڈال لیجیے گا، کوئی نہ کوئی، خاص طور پہ آپ نے اپنی والدہ کا خیال بہت کرنا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا ہے، والدہ کے ساتھ الجھنا نہیں، ہارڈ ٹاک نہیں کرنی، اگریسو نہیں ہونا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے والدہ آپ کی باتوں سے ڈسٹرب ہو جائے اور پھر آپ پہ پریشر آئے۔ تو یہ کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی صحت کا بھی آپ کو بہت خیال کرنا پڑے گا، نہ ہو کہ آپ خود آپ کا ای سی جی یا کوئی بلڈ پریشر انکریز کر جائے، آپ خود ہی ہاسپٹل طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب چوتھا کار کس چیز کا ہے؟ جنرل ہیپینس کا، تو اپنی اوور ریئیکشن کی وجہ سے وہ نہ خراب کیجیے گا، فیم کو بڑا کنٹرول کرنا ہے، پراسپیرٹی کو آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ ایگریکلچر کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، گاڑی خریدتے نظر آتے ہیں، پرانی گاڑی آپ اس کو بیچیں گے یا خریدیں گے، کوئی ریزیڈنس کی ریپیئر یا پرانے ریزیڈنس کوئی ایسی اسٹنگ آ رہی ہوگی کہ کیوں نہ اس گھر کو بیچ دوں، تو یہاں گھر لوں جہاں سیوریج سسٹم بھی خراب ہے، اور یہ وہ پیس آف مائنڈ کی ویوری ہوگا، وہ ڈپینڈ کرے گا آپ پہ کہ آپ اپنے پیس آف مائنڈ کو کتنا کنٹرول کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ ہونیسٹی اور سنسیریٹی سے چلتے نظر نہیں آ رہے، یہاں پہ ڈاج دیتے ہوئے، انڈر کار پر چلتے ہوئے، سازش کرتے ہوئے، اس قسم کے کام جو آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، اس کام میں بھی گھسیں گے، فالز ایلیگیشن لگ بھی سکتی ہیں اور فالز ایلیگیشن لگائیں گے، شک کریں گے تو جب فالز ایلیگیشن لگیں گے آپ کے اوپر بھی فالز ایلیگیشن لگیں گے۔ تو ایکویرین، یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ سن آپ کا نیگیٹو ہے، خاص طور پہ فیمیل ایکویرین، ان کو بہت ہی خیال کرنا پڑے گا وائل ڈیلنگ ود دیئر ہسبینڈس۔ میں یہ اپنے جتنے ایکویرین لوگ ہیں، خواتین کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے ہسبینڈ کی صحت کا خیال کریں۔ آپ کا ہسبینڈ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، وہ پرابلم میں آ سکتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ آ سکتا ہے یا وہ آپ کے ساتھ الجھ سکتا ہے۔ ان کیس اگر آپ کی پہلے ہی کوئی لڑائی جھگڑا چل رہی ہے، کوئی سیپریشن چل رہی ہے، تو یہ جو مہینہ نا چپ کر کے خیر خیریت سے گزار لیجیے گا اور کیسز کو پینڈنگ کر دیجیے گا، نہیں تو ڈیورسز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جب بھی سن نیگیٹو ہوتا ہے اور سن کے اوپر راہو ہوتا ہے تو میاں بیوی میں اختلاف، خاص طور پہ خواتین کے، تو اس کے ہسبینڈ کے ساتھ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اور ہسبینڈ سے بھی دوری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو اس کو اثر انداز نہ کرنا۔ اور پرابلم کہاں سے شروع ہوگا؟ آپ کو شک کرنے کی عادت ہوگی، آپ اسپیکولیٹ غلط کریں گے، رب کریں گے، غصہ آئے گا، غصہ نکالنے کے بعد اس پہ فالز ایلیگیشن لگائیں گے۔ جب فالز ایلیگیشن لگیں گی تو
پھر لازمی بات ہے آپ کو ریئیکشن بھی فیس کرنا پڑے گا، جس سے آپ کافی پرابلم میں آ سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، میں آپ کو یہاں پہ صدقات بتا دوں کہ 10 آپ کو کہ ایک تو اپنے وزن کے مطابق آٹا کسی کو دے دیجیے گا یا 2 روٹیاں کسی کو کھلا دیجیے گا، اگر صاحب تفریق ہے تو اپنے وزن کے مطابق گندم کسی کو دے دیجیے گا، اینڈ ان کیس راہو کا آپ کو صدقہ 7 دالیں ملا کے یا سرسوں کا تیل یا کمبل یا کوئی زعفران وغیرہ اگر ہے تو وہ صدقات کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ میں آسانیاں اور آپ کو آسانی سے وقت گزارے۔ بس اب میں وہ کہوں گا کہ جو ہارٹ کے مریض ہیں ان کو دے شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل۔ اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔